शरीयत और लॉजिक साथ साथ। ایک دن آنے والا ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب ہوتے تھے الفلاحیہ مسجد میں ممبر پہ بیان کیا کرتے تھے، ابھی تو ہیں، بیان کیا کرتے ہیں، ایک دن کیا ہو جائے گا؟ تھے۔ اور میرے ہیں سے تھے ہونے تک آپ میں سے بہت سے ہیں سے تھے ہو چکے ہوں گے۔ میرے مرنے تک پتہ نہیں کتنے آپ میں سے زندہ رہتے ہیں، کتنے مر چکے ہوتے ہیں۔ اور جو میرے مرنے سے پہلے آپ لوگوں میں سے زندہ رہ گئے، جو پھر میرے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہ ہوا کرتے تھے، تو جو زندہ رہیں گے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، کچھ دنوں میں وہ بھی ہیں سے کیا بن جائیں گے؟ بولو بھائی، ابھی تو بول رہے ہیں، جب تھے ہوں گے تو پھر بولنے کا بھی موقع نہیں ہوگا۔ ابھی زندگی ہے، ہیں تھے بول دیں۔ جو دنیا سے جا چکے وہ تو بیچارے اس قابل بھی نہیں ہیں کہ یہ تبصرہ کر سکیں، بیان میں سر ہلا سکیں، یا ہاں یا نہ یا تھے یا ہیں بول سکیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں اختلاف نہیں ہے، نہ دیوبندی بریلویوں کا کوئی اختلاف ہے اس میں، حیرت کی بات ہے، نہ اہل حدیث اور غیر مقلد اور مقلد کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں لا کے ہم سب کو اللہ نے بٹھا دیا، پرچہ تھما دیا اور بتایا کہ کچھ سوالات ضروری ہیں، کچھ آپشنل ہیں، اور پرچہ ہر ایک کو مختلف دیا گیا ہے، ہر ایک کی استعداد کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے۔ علماء کے پاس جو پرچہ ہے وہ الگ ہے، عوام کے پاس جو پیپر ہے امتحان کا وہ الگ ہے۔ اب جب ایگزامینیشن ہال میں آپ کو پرچہ تھما دیا جائے تو آپ اپنے حساب سے پرچہ لوگے یا دوسرے والا پرچہ اپنے پاس لا کے رکھو گے؟ ظاہر ہے ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو اپنے سوالات کو فوکس کرو گے، دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور اپنے ضروری سوالات سے غافل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے اس دور میں مسائل کے معاملے میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے، کسی سے بحث کروا لو رفع الیدین کی، رفع الیدین نہ کرنے کی، آمین زور سے آہستہ، ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے۔ لیکن اس سے جو قیامت کے دن جو ضروری سوالات ہوں گے ان سوالات کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ اس سے سوال یہ ہوگا کہ رات کی تنہائیوں میں کیا کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے تھے، کیا تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے؟ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر لازم نہ کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ لیں جو مجتہد بنے ہوئے ہیں، جو فیلڈ علماء کی ہے اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ٹانگ اڑاتے ہیں، لیکن نہ اللہ کے حقوق کی طرف توجہ، نہ مخلوق کے حقوق کی طرف توجہ۔ ایک صاحب حیات ممات کے مسئلے میں بہت بڑے فنٹر تھے، حیاتی مماتی، یہ حیات النبی ممات النبی، بہت فنٹر، بڑے ماہر۔ میں نے ان کو ایک دفعہ نصیحت کی، میں نے کہا چھوڑ دو، ان چکروں میں نہیں پڑو، انسان بن کے سیدھے سیدھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، اس میں نہیں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرو۔ تو کہنے لگے کہ یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، یہ عقائد ضروریہ میں سے ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی دلیل ذہن میں ڈالتے ہیں، میں قرآن و حدیث سے دلیل لیتا نا سمجھ میں نہیں آتی ان کے۔ ہر آدمی میں قرآن حدیث میں مسائل کا جو چیپٹر ہے نا وہ سمجھنے کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی، یہ بات پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
پبلک سمجھتی ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث میں جو مسائل کا چیپٹر ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. قرآن و حدیث میں یہ واقعہ میں بھول نہ جاؤں, یہ جو گٹھی پکڑ کے رکھے ذرا اس کی, تاکہ جہاں سے بات چلی ہے نا وہیں سے, کیونکہ میں جیسے ہی ہماری گاڑی کراچی اسٹیشن سے نکلتی ہے نا, درمیان میں بہت سارے ٹریک آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جیسے پاکستان کی ٹرین ہر ٹریک پہ ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے نا, تو ہماری بھی ایسے ہی کچھ یہاں عادت ہو گئی ہے. عوام جو ہے نا اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے معاملے میں, مسائل کے معاملے میں جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بس ایک آیت یاد کی ہوئی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے سمجھنے والا؟ کہتے ہیں جب قرآن جب آسان ہے تو مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیچاروں کو اس آیت کا مطلب نہیں آتا, باقی قرآن کیا آئے گا. یعنی جو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا, اس کی تفسیر جس کو نہیں آتی وہ باقی قرآن کیا سمجھے گا. اللہ نے قید لگا دی ہے, یہ نہیں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ, ہم نے پورے قرآن کو آسان کر دیا. نا 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 نا, قرآن نے خود بتایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, نصیحت کے لیے آسان کیا ہے, لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ, فقہی مسائل کے لیے. ایسا نہیں ہے کہیں قرآن میں. نصیحت کی جو چیزیں ہیں, عبرت کی جو باتیں ہیں, وہ قرآن میں بہت آسان ہیں, ان کے لیے کسی مفتی یا عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. نصیحت کی باتیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ نے نافرمانوں کو سزا دی, فرما برداروں کو برتری دی. اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستوں کو ہمیشہ ناکام کیا ہے, پیغمبروں کی اتباع کرنے والوں کو ہمیشہ کامیاب کیا ہے. یہ عبرت کی باتیں. آخرت, اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کے دلائل. هو الذی خلق من الماء بشرا, دیکھو اس نے پانی سے بوند سے تمہیں بنایا. فجعلہ نسبا وصہرا, عزت کتنی دے دی اس نے, خاندان میں پیدا کیا, ددیال ننیال سسرال والا خاندان لگا دیا. یہ وہ باتیں ہیں جن کو سن کے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. یہ نصیحت کہلاتی ہیں یہ باتیں. دیکھو باپ جب اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے تو کبھی تو وہ سمجھانا نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں, کبھی کوئی چیپٹر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو. اگر وہ نصیحت کی بات کرے گا تو بہت آسانی سے بچے کی سمجھ میں آئے گی, کیونکہ نصیحت کی بات ہمیشہ آسان ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے. اب باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ, بڑوں کی زندگی بڑوں سے پوچھ کے چلا کرو, کیونکہ ہمارا تجربہ تمہارے تجربے سے زیادہ ہے. اب یہ بہت آسان الفاظ ہے نا اس کے لیے. ایسی نصیحت باپ بیٹے کو کر رہا ہے کہ بیٹا وہ ڈکشنری کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابا نے جو یہ لفظ کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ جو سینٹنس استعمال کیا اس میں سبجیکٹ کیا ہے, آبجیکٹ کیا ہے, ورب کیا ہے, ایکٹیو وائس کیا ہے, پیسو وائس کیا ہے. تو وہ نصیحت کا فائدہ ہوگا. نصیحت انتہائی آسان الفاظ میں ہوتی ہے. لیکن یہی باپ جب بیٹے کو, یہ وکیل ہے مثال کے طور پر ابا, یہ بیٹے کو لا اور قانون پڑھا رہا ہو, پھر یقیناً ڈکشنری کی کتابیں کھول کے, یہ ابا کہیں پروفیسر بھی ہیں, یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں, تو وہی لیکچر جو یونیورسٹی میں دیا ہے وہ اپنے بچے کو بھی دے رہے ہیں, اور اس میں لا سمجھا رہے ہیں, لا پڑھا رہے ہیں, اس کو قانون سمجھا رہے ہیں کہ دفعہ 144 کیا ہوتی ہے, دفعہ 145 کیا ہوتی ہے, آرٹیکل فلاں کا مطلب کیا ہے. تو اس میں وہ آسان نہیں ہوگا, اس کا ایک متن ہوگا, پھر اس کی تشریح ہوگی, پھر اس کی تشریح میں مختلف آراء بھی ہوں گی, رائے بھی ہوگی. بھئی یہ جو لا ہے, سپریم کورٹ نے اس لا کے تحت جو فیصلہ کیا تھا, اس فیصلے کی روشنی میں اس لا کا یہ مطلب ہے, اس قانون کا یہ مطلب ہے. 73 کے آئین کی جو فلاں شق ہے, اس شق کا مطلب کیا ہے, تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے. ممکن ہے اس پر کوئی اعتراض ہو کہ نہیں پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں تھا, وہ تھا. جہاں مسائل کی بات ہوگی, قانون کی بات ہوگی, لا کی بات ہوگی, اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور ڈیفائن کرنے والے بھی اس کے اہل ہوں گے. ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہوگا.
یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں اصل بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں. ابھی تو گاڑی نکلی ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی تو اسٹیشن ہم نے چھوڑا ہے. تو قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے. یہ یاد رکھو, جتنے لوگ آج کل جو علماء سے آپ کو دور کرتے ہیں, بزرگوں سے آپ کو دور کر رہے ہیں, لیبل قرآن و حدیث کا لگا رہے ہیں, یہ قرآن و حدیث نہیں جانتے. یہ اگر صحیح طرح سے قرآن و حدیث پڑھ لیتے تو یہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے. قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے اس نصیحت کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کریں. اگر یہ خود واضح ہوتا تو نبی بیان کیوں کرتے؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ یہاں بھی تو ذکر کا لفظ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. یہاں ذکر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے, اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے ذکر کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو یاد رکھو, یہاں یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے, یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے, کیونکہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. وہاں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے, کیونکہ قرآن کے نام کا الگ اللہ نے تذکرہ کیا ہے. تو پتہ چلا کہ اگلا لفظ ذکر, اس سے قرآن کا ایک مخصوص موضوع مراد ہے, پورا قرآن مراد نہیں ہے. اب یہاں سے آپ لوگ کی جو سگنل ہے نا, انہوں نے کیچ کرنا ختم کر دیا. اگر پھر بھی اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سوچ لو کہ جب ہمیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پورا قرآن, پوری حدیث مسائل کے باب میں کہاں سے سمجھ میں آئے گی. تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسائل سمجھ سکتا ہے, یہ غلط ہے. بہت بڑے تابعی امام لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث مضلۃ الا لاہلھا. حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سمجھنے کے اہل ہیں. فرمایا لولا اعان اللہ بمالک, اگر اللہ ہمیں امام مالک, وہ تابعی نہیں تھے, سوری امام لیث تبع تابعی نہیں, بھل خیر القرون میں آتے ہیں, بہت بڑے فقیہ مجتہد تھے, محدث تھے. فرماتے ہیں لولا اعاننا اللہ بمالک, اگر اللہ امام مالک کے ذریعے ہماری مدد نہ کرتا حدیث سمجھنے میں, ہم گمراہ ہو جاتے, تباہ ہو جاتے. تو یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں مسائل کا باب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی ایک